میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان سمجھتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے، اس جوانی میں مجھے خوب جناب دنیا کی رنگینیاں اٹھا لینی چاہیے، پھر آخرت میں جناب بوڑھا ہو گیا تو پھر مسجد کا رخ کر لوں گا، اللہ اللہ کر لوں گا، ابھی تو جناب انجوائمنٹ کے دن ہیں۔ میرے آقا فرماتے دیکھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جوان کی جو توبہ ہے نا، جوانی کی جو عبادت ہے وہ رب کی بارگاہ میں کیسی مقبول ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی۔ تو نوجوان میرے بیٹھے ہیں تو آپ پر شیطان زیادہ حملے کرتا ہے، تو مرد ہوتا ہے نا، مرد وہ ہوتا ہے جو شیطان سے مقابلہ کرے، چیلنج قبول کرے اس کا کہ تو مجھے کہتا ہے نماز نہ پڑھ، انشاءاللہ میں 5 وقت نماز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ مرد تو وہ ہے نا جو شیطان کو ہرائے، شیطان سے ہار جائیں۔ وہ کہے بے حیائی کر لے میں بے حیائی کر لوں، وہ کہے جھوٹ بول میں جھوٹ بول لوں، وہ کہے جناب نماز چھوڑ دے میں نماز چھوڑ دوں۔ یہ کون سی مردانگی ہے؟ تو جوانی میں شیطان کے حملوں کا مقابلہ کیجئے اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ پھر یہ بوڑھے جو ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک تو بوڑھے ہونے کی گارنٹی کس کے پاس؟ چلے اتنے سارے لوگ بڑے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہیں، ایک سوال کر لیتا ہوں، ہے کوئی آپ میں سے ایسا جس کے پاس گارنٹی کہ 1 مہینے تک میں زندہ رہوں گا؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ 1 ہفتے کی گارنٹی، 1 دن کی گارنٹی، آج یہاں سے گھر خیریت سے زندہ جاؤں گا اس کی گارنٹی؟ ایک بندے کے پاس گارنٹی نہیں ہے، پھر کہتے ہو بوڑھا ہو کے عبادت کر لوں گا۔ یہ کیسا شیطان کا وار ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ مجھے جب کل کی خبر نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے، پلاننگ کی ہوئی ہے 5 سال کی، تو خدارا جس قبر میں آج بھی جا سکتا ہوں اس قبر کی تیاری ہمیں پہلے کرنی چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، میرے آقا نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، کر لو رب کی عبادت، کر لو سجدے، رکھ لو روزے، کر لو نیکی کے کام۔ پوچھو ان سے جب ہاسپٹل میں بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کاش پیروں میں جان ہوتی تو تراویح پڑھتا، کاش میں کھڑا ہو سکتا تو میں بھی نیکی کے کام کرتا، اب اتنی بیماریاں ہو گئیں میں جناب مسجد کی طرف چل کے بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے صحت دی ہے تو کر لو اس کی عبادت، ورنہ پھر بیماری میں بندہ آنسو بہاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تیسری بات وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا غنا کو یعنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے آج ہم میں سے کئیوں کو بڑا نوازا ہوگا، بندہ کہتا ہے یار واقعی پیسے تو آ گئے ہیں لیکن ذرا وہ کام ہو جائے نا پھر اس کے بعد میں مسجد بناؤں گا، ہاں وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد فلاں نیکی کا کام کروں گا، پھر جناب یہ والا نیکی کا کام کروں گا، اور انتظار کرتے کرتے آپ نے بزنس مینوں کی دنیا دیکھی ہے، کبھی ایسا پلٹا کھاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ کنگال ہو جاتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے کہ جس وقت پیسے تھے اس وقت خوب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، کوئی بڑے کام کر لیتا، سوچتا ہی رہ گیا اور مال بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ نبی پاک نے آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش ارشاد فرما دیا کہ دیکھو غنا تمہاری جو فراخی ہے، اللہ نے مالداری دی ہے، اس کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر دو۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھے جو رائے خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں نا، بیسیکلی انسان بعض اوقات سوچتا ہے یار میں نے 10,000 دے دیے کسی نیکی کے کام میں، یہ 10,000 کم ہو گئے، یہ کم نہیں ہوئے، یہ آپ کے ایک الگ اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں۔ وہ کمیٹی کہتے ہیں نا، کمیٹی ڈالو، کیوں؟ برے وقتوں میں کام آئے گی۔ بچی کے لیے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے شادی ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ کمیٹی ہے، آپ جو راہ خدا میں دے رہے ہیں یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور اس دن یہ نیکیاں ملیں گی جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گی۔ تو جیب بھری ہو نا تو اگلے اکاؤنٹ میں ڈالی جایا کرو،
جہاں موقع ملے مسجد میں، مدرسے میں، نیکی کے کام میں، اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، فقیروں میں، جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں ان کو مدد کی حاجت ہے، جہاں جہاں نیکی کے کام ہے، اگر اللہ نے مجھے نوازا ہے. اچھا کچھ لوگ بڑا گن گن کر بانٹتے ہیں. جب اللہ نے بے گنے دیا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے، مجھے آج جتنا کھانا تھا اس سے بہت زیادہ دے دیا، مجھے 2 کپڑے کافی تھے، میری کپڑ بھر گئی، مجھے جناب میرے بچے کھائیں اتنا اس سے زیادہ مال دے دیا، اور میں بانٹتے وقت گنتا ہوں کہ جناب زکوٰۃ پوری ہو گئی، اب آج اتنا نہیں دینا، بس ختم. ارے جب رب نے بے گنے دیا ہے، انکاؤنٹیبل دیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی راہ میں دیتے وقت گننے والا؟ بانٹو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وہ رب کریم زیادہ عطا فرمائے گا. کیا فرمایا؟ فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. انسان کی زندگی میں بہت سارے فیز آتے ہیں، بہت سارے دور آتے ہیں، بڑا فارغ ہوتا ہے بعض اوقات، کوئی کام کاج ہیوی نہیں ہوتا، بڑی مصروفیت نہیں ہوتی، اور پھر اچانک ایک دور آتا ہے کہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں بچتا. تو جب بھی آپ کی زندگی میں فراغت کا دور ہے، ہو سکتا ہے ابھی بہت سارے فارغ ہوں، بڑا ایزیلی کام کرتے ہوں، شام کو بھی فارغ ہو جاتے ہوں، ٹائم ہی ٹائم ہے، اور جب فراغت ہے تو کچھ نیکی کے کام کر لے، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لے، تفسیر کے ساتھ پورا قرآن پاک پڑھ لے، زہ نصیب عالم دین کا کورس کر کے عالم بن جائے، فراغت کا ٹائم میں فائدہ اٹھائے، نیکی کے کاموں میں ٹائم دے دے. ورنہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے، کہتا ہے کاش جو فراغت کے دن گزرے تھے اس میں کوئی اچھے کام کر لیتا. نبی پاک نے ہمیں گویا اٹینشن دلائی ہے، جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اور آخری بات وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 باتیں اگر ہمیں یاد ہو جائیں اور ان 5 باتوں کو ہم اپنے پلو سے باندھ لیں اور اسی طرح زندگی گزارنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.